أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. یا بنی آدم، ہے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، یقصون علیکم آیاتی، جو میرے احکام میری آیات تم سے بیان کریں. اس کے بعد فمن اتقا، جو شخص ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، وہ اصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی درستگی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کچھ اندیشہ ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے. اللہ کی آیات سننے کے بعد اس کے اندر دو قسم کی تبدیلیاں ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، منہیات جن سے روکا گیا ہے ان سے دور رہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور جو اس کے اندر پہلے علائشیں ہیں اسے چھوڑ دے، جو اس کے اندر گناہ کی عادات ہیں انہیں چھوڑ دے اور اپنے اندر تبدیلی لے آئے. ایک اللہ سے ڈر جائے، اور جو اس کے اندر بری عادات ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دے، اپنے اندر تبدیلی اور اصلاح کر لے. تو ایسے افراد کامیاب ہیں، نہ ان پہ آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں کوئی ڈر ہوگا، کوئی خوف ہوگا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت آدمی کا حساب و کتاب کر لیں گے نا، اور جو اس حساب و کتاب میں کامیاب ہو جائے گا کہ قبر میں، تو کہے گا یا رب اقیم الساعہ، اللہ ابھی قیامت قائم کر دو، ابھی قیامت قائم کر دو. مطلب یہ ہے کہ اسے آئندہ آنے والے جو حالات ہیں وہ اس کے لیے تیار بھی ہوتا ہے، اور اس کے دل سے ان کا ڈر نکل جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں کامیاب، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو اس گھاٹی میں کامیاب ہو گیا نا، اس کے بعد والے معاملات اس کے لیے آسان ہوں گے، اس لیے وہ بے خوف ہو جائے گا. اور جو اس میں کامیاب نہ ہوا، فما بعدہ
اشد من ذالک، اس کے بعد والے معاملات اور مراحل انسان کے لیے انتہائی کٹھن ہوں گے. وہ کہے گا رب قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا. تو اللہ جو ہے اہل ایمان کے دل سے خوف نکال دیتے ہیں. اور پھر چونکہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی احکامات اور آیات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، تو دنیا میں جو بھی تکلیف آئی اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمتیں ہیں. تو اس لیے دنیا میں جو ان سے بھول چوک ہوئی ہوگی نا، اس کا ان کو غم بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بعد سننے کے بعد انسان کے اندر یہ دو جذبات پیدا ہونے چاہیے، ایک تو تقویٰ اور ایک اصلاح. اب ان کے مد مقابل والذین کفروا بآیاتی کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا. کیا مطلب؟ ان آیات کو اپنے اوپر انہوں نے لاگو نہیں کیا، اور انہوں نے ان آیات کے اندر جو احکامات تھے اسے اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھا کہ یہ چیزیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے. اسے کہتے ہیں اللہ کی آیات سے تکبر. اللہ کی آیات سے تکبر کہتے ہیں جو ہمیں لت پڑی ہے تو ہماری مرضی، ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے. تو مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، کافر جو ہے وہ تکبر کرتا ہے. فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس انسان سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگا دے. او کذب بآیاتی، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب میں ہے ان کو مل جائے گا. کیا مطلب؟ کتاب سے مراد ہے انسان کا نامہ اعمال، کہ ایسے ظالم افراد جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھا، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا بھی تم ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے واللہ امرنا بھی ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگا دی ہے، جھوٹ باندھ دی ہے. تو ان کے نامہ اعمال میں جو ان کی سزا لکھی ہے نا، ان کے اعمال کی، وہ ان کو مل کے رہے گی. حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آتے ہیں نا فرشتے، یتوفونہم، جب ان کو فوت کریں گے، ان کی جان نکالیں گے، ان کی روح نکالیں گے. قالوا، تو کہیں گے، اینما کنتم، وہ کہاں ہیں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی جن کے سہارے تم نے زندگی گزاری ہے اور اتنے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں پر ہیں؟ یعنی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، تمہارے معبودان باطلہ، وہ کہاں پر ہیں؟ قالوا، تو کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے غائب ہو گئے، آج نظر نہیں آ رہے، آج نظر نہیں آ رہے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر، کس بات کی، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، یعنی کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے، کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے. حضرات گرامی، قرآن مجید ایک واقعاتی انداز میں انسان کو ہر بات سمجھاتا ہے. حالانکہ یہ حالات کب پیش ہونے ہیں؟ قیامت کے روز. قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے ایسے جیسے یہ ہو چکا ہے. قرآن مجید کا اسلوب ایسے ہے جیسے یہ ہو چکا ہے، حالانکہ یہ کب ہونا ہے؟ یہ قیامت کے روز ہوگا. اور اس طرح واقعاتی انداز میں قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا ہونا اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے، سمجھ لو جیسے ہو چکا ہے، کہ انہوں نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ انہم کانوا کافرین، کہ ہم کافر تھے، اقرار کر لیں گے، اور اس اقرار کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ کہیں گے، قال ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ ان گروہوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے جنوں اور انسانوں کے،
کس میں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، آگ میں، جماعتوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں. یہ مختلف کیٹیگریز ہوں گی لوگوں کی ان کے جرائم کے لحاظ سے. یہ اس جرم کے مجرم لوگ ہیں، ان کی یہ کیٹیگری ہے، ان کی یہ ہے، ان کی یہ ہے. تو مختلف گروہوں کی شکل میں اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے جن اور انسان گزر چکے نا، ان کے ساتھ جماعتوں کی شکل میں آگ میں داخل ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کلما دخلت امتن، جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی نا، لعنت اختہا، تو اپنی جیسی دوسری جماعت پہ لعنت کرے گی. ایک دوسرے کو لعنت کریں گے وہاں پہ کہ تم نے کیسی بدترین زندگی گزاری، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ ادارکوا، کہ وہ ایک دوسرے کو ملیں گے، فیہا، اس آگ میں، جمیعاً، سارے کے سارے، سارے کے سارے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ملیں گے. قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے کہیں گے پہلوں سے، ربنا ہؤلاء الذین اضلونا، اے ہمارے پروردگار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم ان کے پیروکار تھے، ہم ان کے پیچھے لگے تھے. اب کیا کر؟ فآتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے ان کو. تو اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں. حضرات گرامی، یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ہے. سبق یہ ہے کہ جو پیروکار ہو گئے نا، اللہ یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے تم جو نا گمراہ ہو گئے، تم ڈی ٹریک ہو گئے، انہوں نے تمہیں ڈی ٹریک کر دیا تو لہٰذا کیا ان کو ہم جو نا وہ عذاب دیتے، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ جو اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے نا، عقل و شعور دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر ایک معاملے میں انسان خود کیا ہوتا ہے، بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، کسی سے جو نا وہ مشورہ بھی نہیں کرتا، اپنی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی دین کا معاملہ آتا ہے نا کہ میں تو فلاں کا جو نا وہ پیروکار ہوں، میں تو فلاں کا پیروکار ہوں، جو وہ کہیں گے میں نے تو وہی کرنا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی صلاحیت دی ہے. اگر ایک جو نا مسئلہ اس کے بارے میں 3-4 لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں تو تمہیں سوچنے سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے. تم دیکھو کہ ان میں سے کس کی بات سچی ہے، ان میں سے کس کی بات سچی ہے. ایک موبائل لینا ہو تو آپ مولانا صاحب سے پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس میں خود اگر فیصلہ کرتے ہو تو سنو سب کی، لیکن خود بھی اپنے عقل و شعور کو استعمال کرو کہ ان میں سے کس کی بات قرینے قیاس ہے، کس کی بات جو نا وہ زیادہ جو نا بہتر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بھی انسان کو شعور دیا ہے اور انسان کو اللہ نے الہام کیا ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں قسم کی صلاحیتیں ہیں. تو اللہ ان کو چھوڑ نہیں دیں گے، کہیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے. اگر انہوں نے گمراہ کیا ہے تو تم نے عقل و شعور سے کام کیوں نہیں لیا؟ اور پھر وقالت اولاہم لأخراہم، اب پہلے پچھلوں سے کہیں گے بھائی فما کان لکم علینا من فضل، اب تمہاری کوئی ہم پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، اب تمہاری ہم پہ کوئی فوقیت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ ہم جو نا پھنس جائیں گے تم چھوٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب تم چکھو عذاب کو جو تم کماتے رہے ہو. ہمارے پیروکار بنے رہے ہو نا، تمہاری عقل کہاں پر گئی تھی، تمہارا شعور کہاں پر گیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی وہ کہاں پر گئی تھی. تم اندھے بن کے جو نا وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہمارے پیچھے چلتے رہے. اور قرآن مجید نے سورہ ابراہیم کے اندر جو شیطان کا مکالمہ ذکر کیا ہے، وہ کہے گا بھائی میں نے دو دعوتیں تھی، ایک میری دعوت تھی، ایک رحمان کی دعوت تھی، تم تو اتنے اندھے ہو، تم نے میری دعوت کو مان لیا، اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیا تم نے. فاستجبتم لی، میری دعوت کو تم نے قبول کر لیا، اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیا. تم سے بھی کوئی جو نا وہ بڑا کوئی بیکل ہو سکتا ہے تم لوگوں سے. فلا تلومونی، اب مجھے کچھ نہ کہو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو حضرات گرامی، قرآن مجید ہمیں انفرادی طور پر ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ، یہ کہتا ہے کہ عقل و شعور سے کام لو اور خود جو نا وہ کیا کرو،
راہ ہدایت کو تلاش کرنے کی خود کوشش کرو. اگر کرو گے تو تمہیں مل جائے گا. اگر کرو گے، محنت کرو گے تو اللہ تمہیں رستہ ضرور دکھائیں گے، رستہ ضرور دکھائیں گے. اس مالک سے توفیق بھی مانگتے رہو، اور اس سے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پہ چلنے کی رہنمائی بھی مانگتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور رہنمائی دے.